السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ اچھا تو اسٹوڈنٹس، آج کی جو ویڈیو ہے یہ امپرومنٹ والوں کے حوالے سے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 3 پوائنٹس بتاؤں گا۔ پوائنٹ 1، آپ کا جو بورڈز ایشو کر رہے ہیں کہ ریزلٹ کینسلیشن والا، ٹھیک ہے، اس کا سلوشن۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا جو فارم ہے ایڈمیشن کا فارم وہ اولڈ ریزلٹ پر نکل رہا ہے، ان کا کیا ہوگا۔ اور تیسرا ایک پوائنٹ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ میں ذرا چھت پر بیٹھا ہوں تو مکھیاں وغیرہ آ رہی ہیں، اسے اوائڈ کیجیے گا، ٹھیک ہے، معذرت۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جن اسٹوڈنٹس کے ریزلٹ کینسلیشن کا ایشو آ رہا ہے یا جن کا جو بھی ایشوز ہے وہ ہم معاملہ لے کر HAD جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ بفضل خدا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، فیصل بھائی ہیں اور کچھ اور بھی تھے، وہ جو ہے وہ گئے ہیں HAD، ٹھیک ہے، آج۔ تو ہم نے تاخیر ہم سے اس لیے ہو گئی تھی کیونکہ صاحب ظاہر ہم بھی اسٹوڈنٹس ہیں تو کرائے کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اللہ بھلا کرے، شاہ سعود بھائی ہیں، سیم بھائی ہیں، میرے اور بھی بہاولپور سے دوست بھی ہیں، کچھ اور مکس کر کے نا دوست، ہم نے سب پیسے ملا کر ہم نے کرایہ اکٹھا کیا بہاولپور سے لاہور جانے کا۔ جو ہمارا اسٹوڈنٹ گیا وہ بہاولپور کا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کرایہ اکٹھا کیا، پھر ہم HAD آج گئے، آج یعنی 13 مارچ کو ہم HAD گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ہماری جو نیو ایڈیشنل سیکریٹری صاحب ہیں ان سے بات ہوئی۔ اب ان سے بات کا میں آپ کو احوال بتاتا ہوں۔ پہلے ہم نے کافی بحث مباحث چلتی رہے، بحث مباحثہ چلتا رہا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک میں آپ کو خیر نہیں بتاتا، آپ کو مین پوائنٹ ہی بتاتا ہوں۔ وہاں پر موجود تھے ایک ایڈیشنل سیکریٹری صاحب HAD کے، محبوب احمد صاحب، ٹھیک ہے، وہ تھے، اور پھر راولپنڈی بورڈ کے چیئرمین بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ان سے ہماری ڈسکشن شروع ہوئی ہمارے اسٹوڈنٹس کی۔ تو ان کی پہلے سوال ہمارے اسٹوڈنٹس نے یہ کہا کہ سر DG خان بورڈ اور لاہور بورڈ اسٹوڈنٹس کو وداؤٹ اینی ریسٹرکشن یا وداؤٹ ریزلٹ کینسلیشن امپرومنٹ کے چانسز دے رہے ہیں، ان کا ایڈمیشن چلے گئے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بورڈ ہیں جو کہ ہمیں پہلے کہہ رہے ہیں جی آپ کا ریزلٹ آٹومیٹکلی کینسل ہو جائے گا۔ کچھ گجرانوالہ بورڈ جو ہے وہ تو کوئی ایفیڈیوٹ بھی لے رہا تھا جی کہ حلف نامہ دے ہمیں ریزلٹ کینسلیشن کا، مطلب فیصل آباد بورڈ بھی ایسے، سرگودا سب کچھ یہ جو ہے نا یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اگر سیکنڈ ٹائم آپ امپرومنٹ کریں گے تو آپ کو فرسٹ ٹائم والا ریزلٹ جو ہے وہ کینسل کروانا ہوگا۔ تو سر نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ ہم نے کہا کہ سر لاہور بورڈ اور DG خان بورڈ HAD کی پالیسی ہی فالو کر رہا ہے، یعنی آپ نے جیسے لکھا ہے کہ ملٹیپل چانسز لے سکتا ہے جتنے اسٹوڈنٹ چاہے گا، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی اور ریسٹرکشن نہیں لکھی ہوئی۔ تو سر نے کہا ٹھیک ہے ایسی بات ہے، یعنی ایڈیشنل سیکریٹری صاحب نے کہا ایسی بات ہے۔ تو سر نے ان کو کال کی تو وہ انہوں نے آگے سے نا مطلب مکس کر کے جو بھی جواب دیے سر کو وہ انہوں نے ایک جواب دے دیے، ٹھیک ہے۔ پھر سر نے ان کو کہا کہ آپ ایسا مت کیجئے، ریزلٹ کینسلیشن نہیں کریں، جو ہماری HAD کی پالیسی ہے آپ اس کو ہی فالو کریں، اپنی طرف سے آپ کوئی ریسٹرکشن کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کریں۔ انہوں نے کہا جیسے باقی بورڈ جیسے DG خان لاہور فالو کر رہے ہیں HAD کی پالیسی، آپ ایسے ہی HAD کی سیم ٹو سیم پالیسی فالو کریں، اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈیشن نہیں کریں۔ یاد آپ کو میڈم ریحانہ الیاس صاحبہ نے بھی یہی کہا تھا جو سابق ایڈیشنل سیکریٹری تھی، ٹھیک ہے۔ تو سر نے بھی یہی کہا کہ آپ کسی قسم کی اپنی طرف سے ریسٹرکشن نہیں لیں اور اسٹوڈنٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ کینسل نہ کریں۔ پہلا الحمدللہ بفضل خدا آپ کا یہ ایشو سالو ہو گیا ریزلٹ کینسلیشن والا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کچھ ٹائم بعد بورڈز کو کال کریں گے یا جیسے بھی رابطہ کریں گے انشاءاللہ ریزلٹ کینسلیشن کا ایشو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک مثال ہے، اگر خدا نخواستہ وہ ریزلٹ کینسل کر بھی دیتے ہیں، آپ کا ریزلٹ تو آنا ہے نا، میں زندہ ہوں نا انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بس میرا اتنا ساتھ دینا ہے کہ جو ہم یا میری یا ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو ٹیم ہے، کچھ ہمیں مالی طور پر مشکلات ہوتی ہیں، صاف ظاہر ہے کہیں سے کہیں جانا پڑتا ہے، کافی سارے کرائے لگتے ہیں آج کل، مالی طور پر آپ ہمیں تھوڑا بہت کر دیا کریں فیس کا، باقی آگے کیا کرنا ہے انشاءاللہ وہ آپ بہتری ہوگی، وہ ہم خود اللہ یا ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم کر لیا کریں گے۔ مالی طور پر تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہے بندہ سٹیبل نہیں ہوتا، میں بھی اتنا کوئی امیر نہیں ہوں کہ میں کرائے بھر سکوں، اتنا صاف ظاہر جو ہوں وہ آپ کو صاف بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر خدا نخواستہ ریزلٹ کینسلیشن کا کچھ بورڈ کرتے بھی ہیں تو ہم جب ہمارا ریزلٹ کینسل ہوگا، ہمارے امپرومنٹ والا تو ریزلٹ ہے نا، ہم ادھر سیدھے چلے جائیں گے HAD۔ آپ نے ہم اس وقت یہ کہا تھا کہ ریزلٹ کینسل نہیں ہوگا، اب انہوں نے یہ کر دیا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ انشاءاللہ سالو ہو جائے گا، انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہے، انشاءاللہ جب تک ہم میں ہمت ہے نا، اللہ خیر کرے، جب تک اللہ نے ہمت دی ہم لڑیں گے اپنے حق کے لیے۔ اچھا پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹ تھے جن کا فارم جو ہے وہ اولڈ ریزلٹ پر نکل رہا تھا، یعنی کہ جو ان کا امپرووڈ ہو چکا ہے نا ریزلٹ اس پر فارم نہیں نکل رہا تھا، پہلے جو انہوں نے ایز اے فریش اسٹوڈنٹ FSC یا انٹرمیڈیٹ پاس کی تھی اس کی بیس پر ان کا فارم نکل رہا تھا۔ تو یہ ہم نے پوائنٹ وہاں پہ رکھا ان کے سامنے۔ تو یہاں پر ہمیں پنڈی بورڈ کے جو سر نے بھی کال کی تھی ایڈیشنل سیکریٹری نے، بھائی یہ رول نمبر والا بھی ایشو سالو کریں۔ تو وہاں پر جو چیئرمین بیٹھے تھے نا پنڈی بورڈ کے، انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ بیٹا یہ ہوتا ہے مینجمنٹ کا ایشو، ہر بورڈ کی اپنی ویب سائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
کچھ ایسے بورڈز ہیں جو آپ کے امپرووڈ رزلٹ پر فارم دے رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، جیسے ٹی جی خان لاہور وغیرہ، ملتان بھی، ٹھیک ہے، امپرووڈ رزلٹ پر ان کا فارم نکل رہا ہوگا، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو ایسے بورڈز ہیں نا جن کا فارم اولڈ رزلٹ پر، یعنی آپ کے ایز اے فریش اسٹوڈنٹ والے رزلٹ پر نکل رہا ہے، تو وہ بھی اس کو بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی آپ کے جو نمبر میں رد و بدل ہوگی وہ آپ کے امپرووڈ رزلٹ میں ہی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے جو بھی آپ کا ٹرانسکرپٹ بنے گی نا، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا سین بنے گا وہ رد و بدل آپ کے امپرووڈ رزلٹ میں ہوگی، یعنی آپ کا بے فارم تو ہمارے پاس ہوتا ہے، پھر ہم وہ ٹائپ کرتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، پھر آپ کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے، اس نے کب امپرومنٹ کی تھی، پہلے کیا 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 تھا، سب کچھ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا آپ اس معاملے میں بے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا بے شک آپ کا اگر فرسٹ ٹائم والے رول نمبر پر آپ کا داخلہ جا رہا ہے بھیج دیں، رد و بدل جو ہوگی یعنی نمبر کم زیادہ جو بھی وہ آپ کے امپرومنٹ والے جو آپ نے فرسٹ ٹائم امپرومنٹ کی ہوگی اس میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی دقت نہیں ہے، یعنی جو سیکنڈ ٹائم امپرومنٹ کر لیں یہ ان کے لیے۔ تو پہلا مسئلہ رزلٹ کینسلیشن والا سالو ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی سالو ہو گیا کہ فارم اگر کسی کا اولڈ رزلٹ پر نکل رہا ہے تو اس کا کیا ہے وہ بھی آپ بھیج دیں، ٹھیک ہے، رد و بدل جو بھی آپ کی ہوگی امپروو رزلٹ میں ہوگی انشاءاللہ بفضل خدا۔ تیسرا پوائنٹ بس یہ تھا کہ ہمیں آتے ہوئے نا جو پنڈی بورڈ، کیونکہ میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں سب کلیئر ہو، جو راول پنڈی بورڈ کے چیئرمین ہیں نا، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں یہ کہا بیٹا آپ بے شک 4 چانسز لے لیں، 5 لے لیں، 6 لے لیں، 7 لے لیں، امپروو کر لیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جی پی بی سی ایسا کوئی بعد میں کر دے نوٹیفیکیشن کہ جی آپ ملٹیپل چانسز تب تک امپرومنٹ کر سکتے ہیں جب تک آپ کو یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن نہیں لیں گے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ شرط بعد میں لگا دی جائے کہ جب تک آپ تب تک ملٹیپل چانسز وداؤٹ اینی ریسٹرکشن امپرومنٹ کر سکتے ہیں جب تک آپ یونیورسٹی میں یا کسی اگلے ادارے میں ایڈمیشن نہیں لے لیتے۔ اب مجھے خود سمجھ آتی یہ بات انہوں نے کی کیسے ہے۔ آپ دیکھ لیں 31 دسمبر 2021 کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا پی بی سی کا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 4 چانسز لے سکتا ہے 3 سال کے اندر، ٹھیک ہے، 3 سال کے اندر اسٹوڈنٹ 4 چانسز لے سکتے ہیں امپرومنٹ کے۔ ادھر ایک آگے انہوں نے لکھا ہوتا بیفور آبٹیننگ ہائر کوالیفیکیشن، ادھر بھی یہی لکھا ہوا، آئی بی سی سی کے نوٹیفیکیشن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے بیفور آبٹیننگ ہائر کوالیفیکیشن، بیفور آبٹیننگ ایڈمیشن ان اینی انسٹیٹیوٹ نہیں، بیفور آبٹیننگ ہائر کوالیفیکیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تب تک کوئی امپرومنٹ کر سکتا ہے جب تک کوئی ادارہ اسٹوڈنٹ کو ہائر کوالیفیکیشن کی ڈگری نہیں دے دیتا۔ یہاں پر ایڈمیشن لینے کی بات نہیں، یہاں پر ڈگری لینے کی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسی طرح شرط لگائیں گے، اگر خدا نخواستہ کوئی لگائی بھی صحیح تو آپ دعا کیجیے گا، جو میں نے آپ کو سپورٹ کہی ہے، آپ ایک تو ہمیں مالی طور پر جو بھی صاف اللہ نے ہمیں دے دیا تو خدا کی قسم نہیں مانگو گا آپ سے وہ، لیکن وہ وقت کے لحاظ ہوتا ہے، کسی کا بھی اوپر نیچے وقت چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سپورٹ مطلب ہمیں کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر اس طرح کی کوئی شرط وغیرہ لگے گی بھی صحیح نا، انشاءاللہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ بہرحال جو کچھ آج وہاں پہ واقعہ ہوا اس کا سارا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ مزید اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ دیا ہوا ہے، انسٹاگرام دیا ہوا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم۔